رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے, وہ بھی شہید ہے, اس پہ شہادت کا اجر ملتا ہے. تو آپ بتاؤ یہ عقل بندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ او بھائی جان, وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بیچارہ پاؤں پھسلا آگ میں گر گیا, یا گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی, اتفاق سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی, یہ اس کے بارے میں ہے. کمبخت جو سلنڈر کے قریب چولہا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے, یا وہ سلنڈر کو چیک نہیں کروا رہا گورنمنٹ سے کہ یہ 150 سال پرانا سلنڈر تو نہیں ہے کہ پھٹ پھٹا نہ جائے, یہ آدمی اس وعید میں, اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے. یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سلنڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگریٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا, یا وہ 150 سال پرانا سلنڈر اٹھا کے لے آیا اور اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرا لیں پرانے جتنے بھی آپ کے سی این جی کے سلنڈر ہیں جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کروا لیں کہ پرانا سلنڈر نہ ہو, پھٹ بھی جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اگر پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جل کے جو شہید ہو اس کے بارے میں فرمایا جو جل کے ہلاک ہو گئے وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. کوئی بات نہیں, پھٹ گیا تو شہید ہو جائیں گے. تو آپ بتاؤ کھوپڑی میں آئے گی یہ بات؟ یہ دینداروں کی باتیں کر رہا ہوں آج کل. طاعون سے ہلاک ہو جائے شہادت ہے, اب کیا طاعون والے علاقے میں چلے جائیں؟ کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا, یقیناً شہادت ہے, تو کیا وائرس والوں سے چپک چپک کے گلے ملنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ یار کوئی بات نہیں, مر گئے تو شہید ہوں گے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جیسے یہ اصول ہے کہ آگ سے جلا ہوا شہید ہے مگر اس کی بیس پر آگ کے قریب نہیں جائیں گے, اسی طرح یاد رکھیں کہ اس بیس پہ بھی آگ کے قریب آپ نہیں جاؤ گے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب جا رہا ہے, آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی آگ ہے جلا کے ہلاک کر دے گی, شہادت کا اجر نہیں ملے گا, کمبختو خودکشی کا گناہ ملے گا, تو وہ جواب میں کہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آگ جلا کے ہلاک کرے مجھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سورہ صافات میں موجود ہے, قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے, اور آیت نمبر بھی پیش کر دے اور سورہ صافات کا حوالہ بھی دے دے, اور کہہ بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے نا جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ جب چاہے گا تو آگ سے ہم جلیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں جلیں گے. اس لیے میں جا رہا ہوں آگ میں سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے چھلانگ لگا رہا ہوں, اللہ کی قدرت ہوگی تو جلائے گا, نہیں تو نہیں جلے گا. تو مجھے اللہ پر توکل ہے, مجھے اللہ پر ایمان ہے, میں نہیں جلنے والا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جلتے, ہمیشہ کوئی جلتے نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں جلے, اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تھے. تو بتائیں کامن سینس کی بات ہوگی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمل بھی کر لیا, فاتحہ میں بڑا دم ہے, سورہ فاتحہ بڑی جاندار صورت ہے اور اس میں جو ہے نا جن اتر جاتے ہیں صورت سے, تو اور اس کو قرآن میں شفا, حدیث میں شفا قرار دیا گیا ہے اور بڑے بزرگوں کے تجربے ہیں اس کے, لہذا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگاؤں گا. ہائے ہائے, تو آپ بتاؤ یار اس کو کیا سمجھایا جائے گا, اس کو کس طرح سے وہ کہے گا میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں اور یہ مولانا صاحب کیسی باتیں میں کر رہے ہیں میرے سامنے. میں تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آگ میں نہیں جلے, اور اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو بتاؤ اس کو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ اس کو کہو گے بھائی جان ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں جلنے سے بچ گئے تھے وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, اللہ کی قسم. اللہ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے, جلانے والا بنایا ہے. کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں جلتے. تو تیرے بارے میں اللہ نے کب وعدہ کیا کہ تو آگ میں جائے گا میں تجھے نہیں جلاؤں گا؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے جاؤ, تہجد پڑھ کے جاؤ, 6 گھنٹے باقاعدہ رو کے جاؤ کہ اللہ مجھے نہیں جلانا, پھر بھی آگ جلائے گی اور تمہیں خودکشی کا گناہ ہوگا. اور خودکشی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا, جب وہ مرے گا تو قیامت تک قبر میں برزخ کی زندگی میں اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مار مار کے ہلاک کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جل کے ہلاک ہوا, حدیث کا مفہوم ہے وہ جلتا رہے گا قیامت تک, اور اس کو بار بار زندہ کر کے آگ میں بار بار پھینکا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے ہلاک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسی طرح پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں اور اس کے اوپر سے دھکا دے کے گرایا جائے گا اور وہ قیامت تک اسی طرح گرتا رہے گا. یہی سزا ریپیٹ ہوتی رہے گی, اتنی سخت سزا ہے. تو یاد رکھیں جیسے دنیا میں اللہ کے ضابطے اور اصول ہیں شریعت کے ساتھ